نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق سے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں فرمائیں، بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور شہزادے اور لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں جن جن لوگوں کا گنونا کردار تھا اور وہ قاتلین امام حسین علیہ السلام تھے یا ان کا ساتھ دینے والے تھے، ان کا عبرتناک انجام بیان کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں فرمایا، جو ابتدا میں پڑھی گئی، کہ اے یہودیو، تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن سرکشی کی تھی، یعنی بغاوت کی تھی، تو ہم نے ان سے فرمایا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو، جنہوں نے ہفتہ کے دن کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی کہ اس دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے شکار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، تو وہ بندر بن گئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر دنیا میں ہی سزا دی، اور اس سزا کو دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ناک بنا دی، سبق آموز بنا دی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دکھاتا ہے، فوری طور پر دے دیتا ہے دنیا میں، اور دنیا والوں کے لیے اسے سبق آموز بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ الاعراف کی آیت نمبر 166 میں فرمایا، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب انہوں نے اس چیز سے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے، یعنی منع کیا گیا تھا ان کو کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو جب انہوں نے وہ کام کر لیا تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، تو پھر وہ بندر بن گئے۔ تو اس سے پچھلی آیت کی توثیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو دوبارہ بیان کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ اگر پہلی قوم، اور وہ قوم بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند تھی، اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بڑی شان و شوکت والا نبی ان کو عطا فرمایا تھا، اور وہ بڑی لاڈلی قوم تھی، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک گروہ کو بندر بنا دیا، اور جب وہ بندر بن گئے تھے تو پھر وہ اپنے دوسرے رشتہ داروں کو دیکھتے تھے اور وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اب بات نہیں کر سکتے تھے ان کے ساتھ، چونکہ وہ بندر بن گئے تھے، تو صرف دیکھتے تھے اور روتے تھے
اور اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی، یعنی کچھ دن کے بعد وہ اسی حالت میں مر گئے۔ تو اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ترجمہ سنیے، اللہ فرماتا ہے، فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس شخص سے آگاہ کروں جو سزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے جسے تم برا سمجھتے ہو، اور یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس پر غضبناک ہوا ہے، اور اس نے ان برے لوگوں میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دیا۔ یعنی یہ اللہ کا عذاب دنیا میں آتا رہا پہلی قوموں، اور یہ ایسا شخص ہے جس نے شیطان کی پرستش کی ہے۔ یہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین اور سیدھی راہ سے بہت ہی بھٹکے ہوئے۔ تو جو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ امر ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اس سے رک جانا بھی ضروری ہے، اس سے باز آ جانا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم ایک طرف نماز پڑھتے جاتے ہیں مگر دوسری طرف جھوٹ بولتے جاتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، ان سارے کاموں سے اللہ نے منع فرمایا، تو پھر ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے امر پر بھی عمل کرنا پڑے گا کامیابی کے لیے، اور نہیں پر بھی عمل کرنا پڑے گا، یعنی جس بات کا اللہ نے حکم دیا اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا، جس سے اللہ نے منع فرمایا اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا، یعنی اس بات سے ہمیں رکنا پڑے گا۔ تو یہ آیات پڑھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ایک مثال قائم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے عذاب کی مختلف صورتیں جو بیان فرمائیں، تو ان میں چند ایک یہ صورتیں بھی موجود ہیں جنہوں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح آتا کہ وہ بندر اور سور بن جاتے، یعنی ان کے گناہ اور ان کے ظلم و زیادتی کا عالم یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ان کو بندر اور سور بنا دیتا، بس وہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جاتے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مثالیں بیان فرمائی اور واضح کر دیا کہ بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں ہی آ جاتا ہے، اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو ان کے لیے عبرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اسی طرح سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عبرت کا سامان بنا دیا۔ انہوں نے جو ظلم اور زیادتی کیا، چونکہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا، خاندان نبوت کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ ظلم کیا، اس وجہ سے قاتلین امام حسین علیہ السلام براہ راست جو قتل میں ملوث تھے وہ بھی، اور جو اس وقت خاموش تماشائی تھے اور اس لشکر میں موجود تھے جو عمر بن سعد بن ابی وقاص کا لشکر تھا 4000 کا، جو آپ کے لیے جنگ کرنے کے لیے آپ کے سامنے تھا، تو اس لشکر میں اگر کوئی چپ بیٹھا رہا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا کہ اس نے بھی حضرت امام حسین کے خلاف لڑنے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ تو امام ابن شہاب زہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قاتلان حسین میں سے کوئی ایک شخص بھی دنیا میں سخت عذاب دیے جانے سے بچ نہ سکا، یا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا، یا وہ اندھا ہو گیا، یا روح سیاہ ہو گیا، یعنی اس کا چہرہ کالا ہو گیا، یا تھوڑی ہی مدت میں اس کی بادشاہت ختم ہو گئی جیسے یزید کی ختم ہوئی۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے کس طرح بدلہ لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ بھی تھا۔ حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، امام ابو یعلا نے المسند میں روایت کیا، اور اسی طرح امام قصوی نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا، ابن عساکر اور کثیر محدثین نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ مروان کے باپ حکم بن العاص کا خاندان میرے منبر پر اس طرح اچھل کود رہا ہے جیسے بندر اچھل کود کرتے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات طیبہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا کہ آپ کا یہ جو منبر ہے، مسجد نبوی کا منبر اور منبر نبوی، اس پر مروان کا خاندان، حکم بن العاص کا خاندان جو ہے، یہ
اس پر قابض ہو جائے گا اور یہ بندروں کی سی حرکتیں کرے گا، بندروں کی طرح اچھل کود کرے گا۔ اور امام ترمذی اور طبرانی نے حضرت یوسف بن سعد سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت قاضی ابن العربی، مزی، ابن کثیر اور سیوطی نے اس کی تائید کی ہے اس حدیث پاک، حضرت یوسف بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر امام حسن بن علی علیہ السلام کے بیعت مصالحت کر لینے کے بعد ایک شخص حضرت امام حسن علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آپ نے مسلمانوں کا منہ کالا کر دیا ہے، یا اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کا منہ کالا کرنے والے، یعنی تانا دیا اس نے حضرت امام حسن کو۔ تو اس پر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تم پر رحم کرے، مجھے ملامت نہ کرو، بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو امیہ، یعنی بنو امیہ کے خاندان کے لوگ آپ کے خواب میں دکھائے گئے، جو کہ آپ کے منبر پر بیٹھے تھے، حضور کے خواب میں دکھائے گئے، اور یہ منظر آپ کو ناگوار گزرا، حضور کو ناپسندیدہ ہوا۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر، اور پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ والی صورت بھی اس پر نازل ہوئی کہ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر بھی عطا فرمایا، اور پھر دوسری سورۃ القدر کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اے محمد آپ کے بعد بنو امیہ بادشاہ ہوں گے۔ اور راوی قاسم بن الفضل الحدانی فرماتے ہیں کہ ہم نے حساب کیا تو بنو امیہ کا دور سلطنت 1000 مہینوں کے عرصوں پر مشتمل تھا، یعنی جس کا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا وہ 1000 مہینوں پر مشتمل تھا، اس سے ایک دن بھی نہ زائد تھا نہ کم تھا، یعنی 1000 مہینے تک وہ حضور کے منبر پر کھیلتے رہے، اچھل کود کرتے رہے اور قابض رہے، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منبر پر بنو امیہ کا بیٹھنا، قابض ہونا اور منبر پر کھیلنا اور اچھل کود کرنا یہ آپ کو ناگوار گزرا۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا درآ حالی کہ آپ 3 قبیلوں کو سخت ناپسند فرماتے تھے، قبیلہ بنی ثقیف، یہ طائف کا قبیلہ تھا، اور پھر نجد کا مسیلمہ کذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ، اور مروان بن یزید بن معاویہ کا قبیلہ بنو امیہ۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 قبیلوں سے نفرت تھی، ناپسندیدہ تھے یہ تینوں قبیلے آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ ان کو پسند نہیں فرماتے، اور اپنے وصال تک آپ کی کیفیت ان کے بارے میں یہی رہی۔ اس پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ جو ہیں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں وصال فرمایا کہ آپ 3 خاندانوں کو سخت ناپسند فرماتے تھے، اس حال میں آپ 3 قبیلوں کو سخت ناپسند کرتے تھے، اور ان میں سے ایک قبیلہ بنو امیہ کا تھا، اور شہید امام حضرت حسین بن علی علیہ السلام کے قتل میں براہ راست ملوث عبید اللہ بن زیاد کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، بنو امیہ سے۔ اور اسی طرح بیان کیا گیا ہے، اور اس قائل پر بھی تعجب ہے، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں، اس قائل پر یعنی یہ بات کرنے والے پر بھی تعجب ہے کہ اس نے یزید کا نام کیوں نہیں لیا، اس کی بات کیوں نہیں کی جس نے براہ راست عبید اللہ ابن زیاد کو یہ سانحہ بپا کرنے کا حکم دیا تھا، اور ابن زیاد نے جو کچھ کیا یزید کے بلا واسطہ حکم اور رضامندی سے کیا۔ آج کئی لوگ وکیل بنتے ہیں یزید کے، اور ان کا موقف ہی ہوتا ہے کہ اس نے براہ راست حکم نہیں دیا تھا۔ تو یہ دیکھیے بڑے بڑے آئمہ کبار آئمہ کرام کی رائے یہ ہے کہ یزید براہ راست اس میں ملوث تھا، اور اس نے براہ راست حکم دیا قتل حسین علیہ السلام کا۔ تو بنو امیہ کے دیگر لوگوں نے بھی اپنی سیاہ کاریوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یزید اور عبید اللہ کا تو کیا کہنا، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے منبر پر بندر کھیل کود رہے ہیں، اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ سے فرمائی،
کہ یہ جو بندر مجھے دکھائے گئے ہیں یہ بنو امیہ کا خاندان ہے، خاندان کے لوگ ہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، کہاں تک بیان کیا جائے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے۔ اور اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ نے ممبروں پر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کیا، یعنی لعنت کرنا، گالیاں دینا، یہ انہوں نے ہر جمعے میں حکمن یہ آرڈر جاری کیا تھا، حکم نامہ جاری کیا تھا کہ ان کا ہر خطیب اس وقت عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی تو وہ نام نہاد اسلامی حکومت، تو انہوں نے ہر جگہ پر یہ آرڈر کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے ممبروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان پر لعنت کریں۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ حکم جاری کیا ہوا تھا کہ وہ سب و شتم کریں، اور یہ لوگ اس گمراہی کے ساتھ 1000 مہینوں تک مال و متاع سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا انتقام لیا کہ خاندان یزید کا ایک فرد بھی باقی نہ بچا، اللہ تعالیٰ نے خاندان مٹا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا تھا انا اعطیناک الکوثر، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ تو وہ خیر کثیر سے بعض لوگ مراد لیتے ہیں حوض کوثر، لیکن بعض مفسرین نے اس سے مراد حضور کی اہل بیت کو لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر تو عطا فرمائے گا ہی، اور حضور اپنے دستے مبارک سے اپنے غلاموں کو حوض کوثر کے جام تو پلائیں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی آل کو خیر کثیر سے تعبیر کر کے بتلا دیا کہ میرے نبی کی آل اگرچہ ایک تنہا حضرت امام زین العابدین سے بڑھے گی، پھلے پھولے گی، لیکن وہ اس قدر پھلے پھولے گی کہ پھر پوری دنیا میں آل نبی کے افراد پھیل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائے گا، اور اس نے عطا فرمایا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پورا فرمایا۔ اور امام حاکم اور خطیب بغدادی اور ابن عساکر نے روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ میں نے یہ روایت شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو دکھایا، اور اہل بیت نبوت کی شان کا اظہار اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ روایت سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے خون کا بدلہ، یعنی اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے کہ میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے خون کا بدلہ 70,000 لوگوں کے ذریعے لیا تھا۔ یعنی جب حضرت یحییٰ بن زکریا کو ناحق بنی اسرائیلیوں نے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل کا بدلہ 70,000 افراد سے لیا، یعنی 70,000 بنی اسرائیلی حضرت یحییٰ کے قتل کے بدلے میں قتل کیے گئے۔ تو حضور کی طرف وہی فرمائی اور فرمایا کہ بے شک میں آپ کے لخت جگر فاطمہ کے شہزادے کے خون کا بدلہ 70,000 اور مزید 70,000 لوگوں سے لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کے قتل کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 سے لیا، یعنی ان کے بدلے میں 70,000 افراد قتل ہوئے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بدلے میں 1,40,000 بندے قتل ہوئے۔ اور تاریخ گواہ ہے، آپ لوگوں نے سن رکھی ہے کہ بعد میں کس طرح سے تحریک اٹھی اور اس کے بدلے میں پھر لاکھوں لوگ قتل ہوئے۔ اور وہ اس حدیث پاک کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق ہمارا ایمان ہے کہ وہ 1,70,000 سے کم نہیں ہو، 1,40,000 سے کم نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا۔ اسی طرح ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں نے یحییٰ بن زکریا کے خون کا بدلہ لیا، اور اسی طرح میں آپ کی لخت جگر کے شہزادے کے خون کا بدلہ بھی لینے والا ہوں۔ قربان جائیں، یہ شان ہے شہزادہ رسول اور خاندان رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور پیارے حضرت امام حسین علیہ السلام کی، کہ ان کے خون کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر نہیں چھوڑا بلکہ اپنے ذمہ لے لیا۔ اور حافظ ابن کثیر قاتلان حسین کے انجام بد کے بارے میں وارد ہونے والی روایات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو احادیث بھی اس حوالے سے وارد ہوئی ہیں، روایت کی گئی ہیں، اور جو فتن حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو لاحق ہوئے، ان میں سے اکثر روایات صحیح ہیں، کیونکہ ایسا شاذ ہی ہوا ہے۔ یعنی وہ دلائل اور قرائن سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ ایسا شاذ ہی ہوا، بہت ہی کم ہوا ہے کہ آپ کو شہید کرنے والوں میں سے کوئی بدبخت اس دنیا میں آفت اور مصیبت سے بچ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اسے عذاب میں مبتلا کر دیا، اور ان میں سے کوئی بھی اس دنیا سے رخصت نہ ہوا مگر یہ کہ اسے کوئی نہ کوئی موذی مرض لاحق ہوا تھا۔
اور ان میں سے اکثر پاگل ہو گئے تھے. یہ علامہ ابن کثیر کی رائے. اور قاتلان حسین کی جو حمایت ہے وہ کسی طرح بھی اس کا جواز نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی ان کی حمایت کرتا ہے تو اسے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تھا تو آپ کو شہید کرنے والے اگرچہ مسلمان ہو گئے تھے، اور آپ کا جو قاتل تھا وحشی، وہ حضرت ہندا کا چونکہ غلام تھا، حبشی غلام وحشی. اب وہ چونکہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے فرمایا تھا، اے وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو، جب تم میرے سامنے آتے ہو تو میرا دل دکھتا ہے. حضور کو اپنے چچا سے اتنی محبت تھی. اب اندازہ کر لیں، وہ رحیم و کریم آقا، وہ شفیق آقا، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت آقا، وہ وحشی سے فرماتے میرے سامنے نہ آیا کرو، مطلب تمہاری شکل نہ میں دیکھوں، کہ جب تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے. اب ذرا سوچئے کہ حضرت امام حسین کے قاتلوں کو حضور کیسے گوارا کریں گے، کیسے گوارا کریں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کبھی گوارا نہیں کریں گے. اور یہ قرائن بتاتے ہیں، اس پر کثیر احادیث ہیں، روایات ہیں، لیکن چند ایک وقت کی قلت کے مطابق انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کی شہادت پر خود بھی آنسو بہائے، دکھ کا اظہار کیا. اور صحیح روایات میں اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. لیکن جو لوگ آپ کی شہادت میں براہ راست ملوث تھے، اس میں ان سب کا سرگنا اور ان کا بڑا جو یزید تھا، سب سے پہلے اس یزید کا عبرتناک انجام سنیے اور اس کی ذلت آمیز موت کا واقعہ سنیے. اگرچہ کئی واقعات ہیں تو ایک دو واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. معروف تاریخ نگار امام بلازری یہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عیاش کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یزید جو ہے نشے کی حالت میں اونٹ کے 2 بچوں کے ساتھ شکار پر نکلا. وہ سواری پر چڑھا تو اس کے سامنے ایک جنگلی وحشی گدی تھی جس پر اس نے بندر سوار کر رکھا تھا. یعنی یہ اس کے مشاغل تھے کھیل کود کے، یزید کے، حالانکہ وہ حاکم تھا وقت کا، لیکن مشاغل اس کے یہ تھے کھیل کود کے. تو وہ گدی کو بگانے لگا اور کہنے لگا، شعر بھی کہتا تھا، اس شعر کا ترجمہ ہے، وہ کہتا ہے، اے ابو خلف، یعنی مراد اس سے بندر ہے، اے ابو خلف خود کو بچانے کی کوئی تدبیر کر لے، اگر تو مر جائے تو اس گدی پر کوئی توان نہیں ہوگا. اور اس دوران میں یزید اپنے گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا. اس ذلت آمیز موت سے دوچار ہوئے. اور پھر اسی طرح امام ابن حبان نے الثقات میں اس کو لکھا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یزید بن معاویہ ایک رات نشے میں دھت ہو کر مسلسل ناچتا رہا اور پھر وہ اپنے سر کے بل گرا جس سے اس کا دماغ بکھر گیا. سر کے بل گر کے زمین پر اس کا دماغ بکھر گیا اور وہ مر گیا. اس سے اندازہ کر لیں. اور اسی طرح امام ذہبی نے یزید کی موت کے احوال بیان کرتے ہوئے بیان کیا، محمد بن احمد بن مسمع کے طریق سے روایت کیا ہے کہ یزید نشہ کی حالت میں رقص کرنے لگا تو سر کے بل گرا اور اس کا سر پھٹ گیا اور اس کا بھیجا باہر نکل گیا اور یوں اس کی موت واقع ہوئی. تو اس طرح مزید اس پہ روایات ہیں، لیکن چند ایک روایات جو یزید کا ساتھ دینے والے لوگ تھے واقعہ کربلا میں جو براہ راست ملوث تھے، وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کا کس قدر برا انجام ہوا. اور اس بات کو امام سبت ابن الجوزی نے اور واقدی نے روایت کی، اور انہوں نے ابن الرماح سے اس کو روایت کیا. اور وہ لکھتے ہیں کہ کوفہ میں ایک بوڑھے نبینا آدمی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل ہوتے دیکھا تھا. ایک دن ہم نے اس سے بینائی زائل ہونے کی وجہ پوچھی. نبینا سے، بوڑھے سے جو اندھا تھا، اسے پوچھا کہ آپ کی بینائی کیسے ضائع ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ واقعہ کربلا کے وقت میں بھی اس میدان میں تھا اور قوم کے 10 افراد کے ساتھ میں موجود تھا. میں نے نہ تو اپنی تلوار سے انہیں مارا اور نہ ہی نیزے سے مارا، نہ ہی میں نے کوئی تیر چلایا. جب حضرت امام حسین شہید ہو گئے تو یزیدی لشکر آپ کا سر اقدس اٹھا کر لے گیا، لیکن میں اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹ آیا. اس وقت تک میری بینائی صحیح سلامت تھی، بالکل اسی طرح جیسے 2 چمکتے ستارے. اور اس رات جب میں سویا تو ایک شخص میرے خواب میں آیا اور اس نے کہا اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دو.
میں نے اس سے دریافت کیا کہ میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کیا معاملہ ہے، یعنی میں کیا جواب دوں گا؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے ڈانٹا اور مجھے پلو سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے کر اس منزل کی طرف چل دیا جہاں ایک جماعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کے دست اقدس میں تلوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک قلین پڑا ہوا تھا جس پر قتل حسین میں شریک ہونے والے میرے 10 ساتھی ذبح ہوئے پڑے تھے، یعنی جو میرے ساتھ 10 ساتھی تھے وہ پہلے ذبح ہوئے پڑے ہوئے تھے وہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب تک نہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے ملعون دشمن، تجھ پر اللہ رب العزت کی سلامتی ہو، نہ تیری زندگی میں برکت ہو، یعنی نہ تو سلامتی ہو اور نہ برکت ہو۔ کیا تجھے میری حرمت کو پامال ہوتے اور میری اولاد کو قتل ہوتے دیکھ کر میری ذرا بھی حیا نہ آئی، اور تو نے میرے حقوق کا کچھ پاس نہ کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے جنگ نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، ہاں لیکن تم نے اپنی موجودگی سے دشمن کے ہجوم میں اضافہ کیا، یعنی دشمن کے ہجوم میں موجود تھا، دشمن کی صفوں میں موجود تھا، تو نے دشمن کے ہجوم میں اضافہ کیا۔ میری اچانک نگاہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ایک تھال پڑا ہوا تھا جس میں حضرت امام حسین کا خون تھا۔ آپ نے حکم فرمایا، بیٹھو۔ میں آپ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلائی لی اور گرم کر کے میری آنکھوں میں پھیر دی۔ اس کے بعد میں اندھا ہو گیا جیسا تم مجھے دیکھ رہے ہو، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس آدمی کو اندھا کر دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا۔ اور اسی روایت کو مزید امام لالکائی نے بھی روایت کیا ہے اور دیگر اکابرین امت نے بھی روایت کیا ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا حال تھا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں شریک ہوئے تھے، اگرچہ وہ اس وقت خاموش تماشائی تھے۔ اور امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے طریق الخلفاء میں اور دیگر محدثین نے کثیر روایات بیان فرمائی ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو خون کی طرح رنگین کر دیا، سرخ کر دیا تھا خون کی طرح۔ اور کئی روایات ہیں اس پر کہ آسمان سے اس وقت بارش ہوئی اور اس بارش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون برسایا اور اس خون کے اثرات لوگوں کے کپڑوں پر کئی دن تک موجود رہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ 6 مہینے تک خونی بارش ہوتی رہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل پر۔ اور اس وقت ائمہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھا رہا تھا، بتلا رہا تھا کہ یہ سانحہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ میرے نبی کے شہزادے کا شہید کیا جانا اور ان کے سر اقدس کا نیزے پہ بلند کیا جانا، اسے آسان نہ لینا، ہلکا نہ لینا۔ پھر اسی طرح امام طبرانی نے حضرت کلبی سے اس کو روایت کیا کہ ایک شخص نے حضرت امام حسین کی طرف کوئی چیز پھینکی جبکہ وہ پانی نوش فرما رہے تھے میدان کربلا میں، جس سے آپ کا جبڑا مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی سیراب نہ کرے، یعنی تیری پیاس کبھی نہ بجھے۔ پھر اس شخص نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے اتنا پانی پیا کہ اس کا معدہ پھٹ گیا لیکن اس کی پیاس نہ بجھی اور وہ اسی حالت میں مر گیا۔ اور ابن عساکر، امام مزی، امام ذہبی نے بیان کیا ہے کہ عباس بن ہشام بن الکونی اپنے والد اور دادا کے طریق سے نقل کرتے ہیں جو ابان بن دارم کے ایک شخص نے جسے زرع کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کا منظر دیکھا۔ وہ روایت کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ایک تیر مارا گیا جو آپ کی گردن مبارک میں لگا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ تیر انداز حالت نزا میں اپنے پیٹ میں سخت جلن کے باعث چیختا تھا کہ میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، مجھے پانی پلاؤ، جبکہ اس کی پشت پر برف اور اس کے سامنے بھی برف اور پنکھے تھے، یعنی اس کو ہوا دی جا رہی تھی اس کے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور اس کے پیچھے کافور بھی لگایا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کہتا تھا مجھے پانی پلاؤ، پیاس نے مجھے ہلاک کر دیا۔ اور اس کے پاس پڑا پیالہ پانی یا ٹھنڈے دودھ یا ستو کا لایا جاتا، وہ اسے پیتا اور پھر کہنے لگتا مجھے مزید پانی پلاؤ، مجھے پیاس نے ہلاک کر دیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں حتیٰ کہ اس کا پیٹ اونٹ کے پیٹ کی طرح پھول کر پھٹ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عبرتناک انجام کیا قاتلوں کا اور قتل میں ساتھ دینے والوں کا۔ اور حضرت اسد بن قاسم الحلبی بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا صالح بن شہام حلب کے اکابر
صالحین میں سے تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک سیاہ کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے اور اس کی زبان اس کے سینے تک لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا یہ کتا پیاسا ہے، کیوں نہ اسے پانی پلا دوں تاکہ اس کے باعث مغفرت کا مستحق ٹھہروں۔ میں نے ایسا کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک غیبی آواز آئی، اے صالح اسے پانی مت پلاؤ، اے صالح اسے پانی مت پلاؤ، یہ حسین بن علی کا قاتل ہے، میں اسے قیامت تک پیاسا رکھ کر عذاب دوں گا۔ یہ انجام ہوا ان لوگوں کا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں شامل تھے۔ اور پھر اسی طرح ایک شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر مسرت کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا تھا، اور اس بات کو امام ابو بکر محمد بن الحسین الآجری البغدادی علیہ الرحمہ اپنی کتاب الشریعہ میں نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ کسی بدبخت شخص نے امام حسین بن علی کی قبر پر پیشاب کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر والوں پر پاگل پن، کوڑ اور ہر طرح کی بیماری و آزمائش مسلط کر دی، اور ابو معمر کہتے ہیں کہ اس کے گھر والے اسی سزا کے حقدار تھے جو انہوں نے گستاخانہ عمل کیا تھا۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ ان لوگوں کا کیا انجام کیا۔ اور ایک آخری روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، روایات تو بہت سی ہیں، چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے مختصر کر دیا۔ امام حسن بن حارث نخا کے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں کہ حجاج نے اپنے دربار میں کہا کہ جس کا کوئی کارنامہ ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو کر اپنے کارنامے بیان کرنے لگے، ان میں سے سنان بن انس بھی تھا۔ سنان بن انس حضرت امام حسین کے قاتلوں میں سے تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں حسین کا قاتل ہوں۔ حجاج نے کہا کیا ہی اچھا کارنامہ ہے۔ جو ہی وہ شخص اپنے گھر گیا اس کی زبان بند ہو گئی اور وہ پاگل ہو گیا، اور بعد ازاں وہ جس جگہ کھاتا تھا اسی جگہ پر وہ رفع حاجت کر دیتا تھا، پخانہ کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے عذاب سے دوچار کر دی۔ والا حاضر قیاس، جو بندہ بھی حضرت امام حسین کے قاتلوں میں تھا یا آپ کے قتل کرنے والے گروہ میں شامل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا دردناک انجام جو ہے وہ کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں روایات ہیں کہ جب اسے قتل کیا گیا ایک لڑائی میں، اور پھر اس کا سر میں، تو جب اس کا سر رکھا گیا اور اس کے ساتھ دوسرے قاتلین امام حسین کے سر بھی تھے، تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باریک سانپ ہماری نظروں کے سامنے سے نکلا اور وہ اس کے منہ سے داخل ہو کے اس کے نتنوں سے باہر نکلا، اور اس نے سارے سروں کے ساتھ ایسے کیا اور وہ دوبارہ سے پھر عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس کر اس کے منہ سے باہر نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو بتلا دیا کہ یہ اس بدکار آدمی کا انجام ہے جس نے حضور کے شہزادے کو قتل کیا ہے۔ یہ تو دنیا میں اس کا انجام اور عذاب ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے کس قدر بڑے عذاب سے دوچار کرے گا۔ قیامت والے دن اس پر بڑے بڑے سانپ اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا۔ دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جو میرے نبی کے اہل بیت کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے میں اسے دنیا میں بھی عذاب دیتا ہوں، میں اسے آخرت میں بھی عذاب دوں گا۔ اب جن لوگوں پر ایسا عذاب مسلط کیا گیا ہے، کیا کوئی عقل اور شعور والا بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایسے عذاب دیتا ہے؟ یہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھے، اور کافر بھی وہ جو بدترین ہے اپنے کفر میں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ آخرت میں تو ہر کافر کو عذاب ملے گا اپنی بدعمالیوں کے سبب، اپنے کفر اور شرک کے سبب، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاتلین امام حسین کو عذاب سے دوچار کر کے بتلا دیا کہ یہ وہ بدترین لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ یہ گستاخانہ عمل کیا، یہ ظالمانہ سلوک کیا ہے۔ تو اس لیے آخرت میں تو کوئی سوچے بھی نہ کہ ان کو کوئی معافی ملے گی، میں تو دنیا میں ان کو نشان عبرت بنا دینا چاہتا ہوں، اور اللہ نے بنا دیا۔ تو جن کو دنیا میں نشان عبرت بنایا ہے، کیا ان کے ساتھ کوئی نرمی ہونی چاہیے؟ ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی ہمدردی ہونی چاہیے؟ اگر ہمارے دل میں کہیں ہمدردی ہے تو پھر سمجھ لیں یہ ایمان کی کمی ہے، یہ ایمان کا نقص ہے۔ اس لیے کہ حضرت امام حسین کے قاتلوں کے ساتھ ہمدردی دراصل حضرت امام حسین علیہ السلام کا بغض ہے، اور اگر حضرت امام حسین اور اہل بیت نبوت کا بغض ہے اس دل میں، تو وہ بغض دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور جس کے دل میں حضور کے ساتھ بغض ہے اس دل میں ایمان کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس دل میں ایمان ہوگا۔ وہ جنت کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ مغفرت اور بخشش کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس لیے آئیے آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور خاندان نبوت کے ساتھ محبت کرنے والے بنیں۔
حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے بنے، آپ کی حرمتوں کا پاس کرنے والے بنے، آپ کی نسبتوں سے محبت کرنے والے بنے، اسی میں خیر اور بلائی۔ کیا وہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے میدان کربلا میں آپ کی امامت میں عمر بن سعد بن ابی وقاص کا جو 4000 کا لشکر تھا، وہ بھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ ظاہری نمازیں فیصلہ نہیں کریں گے، ظاہری اعمال فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگر عقیدہ اور ایمان درست نہیں ہوگا تو ظاہری اعمال نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ بنیادی چیز عقیدہ اور ایمان ہے، ہمارے اندر کیا ہے، ہماری نیتیں کیا ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اگر ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو ظاہری طور پر جتنے مرضی ہم حج عمرے بھی کرتے پھریں، نمازیں پڑھتے پھریں، صدقے اور خیرات کرتے پھریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔